اور اس کے بعد تیسرا ہم نے زندگی کے مقصد بھی اس میں ڈالا ہوا. یہ اتنا براڈ سبجیکٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اگلے 10 سال اسی کے اوپر بات کرتے رہیں تو شاید کم ہو, کیونکہ اگر یہ 3 چیزیں ہی ہمیں سمجھ آ جائیں تو باقی پتہ ہی کچھ نہیں. یہ اس کو تو آپ نے سمندر کو کوزے کے اندر ڈالنے کی کوشش کی, اتنا بڑا ٹاپک ہے. تو آج میں آپ کو صرف 2 یا 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جس کا اثر آپ کی ورک لائف سے لے کے فیملی لائف کے اوپر, ریلیشن شپ کے اوپر, صحت کے اوپر. کچھ قوانین قدرت ایسے ہیں, بجائے اس کے میں ان کو قوانین سائیکالوجی بتاؤں, لاز آف سائیکالوجی کے علاوہ میں, کیونکہ ان کی بہت سٹرونگ ریلیونس ہے اللہ کے قانون کے ساتھ, میں آپ کو اللہ کے قانون کے وہ 2-3 لاز ایسے بتاتا ہوں جس سے آپ خود بیٹھ کے سوچئے گا کہ اس کی امپلیکیشن آپ کی زندگی کے اوپر اور کی زندگی کے کس کس پہلو کے اوپر اس کا اثر ہے. تو پہلا قانون جو ہم دیکھتے ہیں پازیٹیو زندگی اور پازیٹیو لیونگ کے حوالے سے, وہ بنیادی طور پہ یہ جاننا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں لا آف کاز اینڈ افیکٹ. اگر آپ فزکس کی کتاب اٹھا لیں, قرآن میں تو یہ لکھا ہی ہوا ہے, یعنی کہ قرآن اگر ہم نے اس طرح پڑھا ہوتا تو بار بار یہ ریفرنس کوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قرآن کو, اسلام کو اسلامیات نہ پڑھایا جائے, اس کی سارے ڈفرینٹ شعبوں کے لوگ بیٹھ کے اپنے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اس کو پڑھائیں. تو لا آف کاز اینڈ افیکٹ کہ کچھ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. آئی تھنک یہ سب سے بڑی بنیادی جو ہماری سوچوں میں تبدیلی آ چکی ہے. وہ آج میں صبح ایک خاتون سے, ایک بچی بیمار تھی, اس خاتون نے مجھے, یہ آنے سے پہلے کی بات ہے ابھی بلکہ جب مجھے آپ کا فون آیا تو اس وقت میں اسی بچی کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا کہ یہ بچی بیمار بہت ہوتی ہے, ہر مہینے 2 دفعہ بیمار ہو جاتی ہے, گلا خراب, یہ خراب. اب میں نے اس سے سوال پوچھنے شروع کیے تو بیچاری مجھے لگ رہا کہ پریشان ہو رہی ہے کہ یہ مجھ سے کیوں سوال پوچھی جا رہا ہے, یہ 2 دوائیاں شاید دے دے. اس بچی کو شاید نہیں پتا تھا کہ میں ڈاکٹر, اس طرح والا ڈاکٹر نہیں کہ میں 2 گولیاں دے دوں. میں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے تو میرا خیال ہے 15 منٹ کے اندر اس بچی کی عمر 18 سال تھی, اس کی ماں اس کے ساتھ 18 سال سے اس کا تعلق ہے. اب میں بچی سے سوال پوچھ رہا ہوں اور ماں کا منہ حیرانگی سے کھلا ہوا کہ یہ کیا سوال پوچھ رہا ہے, اور ماں کو بھی سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے. اور جب میں نے سوال پوچھنے شروع کیے تو اس ماں کے, میں نے اس کی ماں کی طرف جب بعد میں دیکھا تو اس کی ماں نے مجھے خود ہی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. وہ کاز اینڈ افیکٹ کی میں آپ کو بات ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے. یہ افلا یتفکرون افلا تعقلون, یہ آپ سمجھتے ہیں قرآن پاک, شکریہ جی, قرآن پاک کی ایسی آیت ہے, اللہ نے چلتے ہوئے کہا کہ اچھا یہ افلا یتفکرون, اس کی ایک ایک آیت کے اوپر, ایک ایک لفظ کے اوپر اگر آپ تحقیق شروع کر دیں کہ اس آیت کا, اس لفظ کا, اس حکم کا میری زندگی کے کتنے پہلوؤں کے اوپر کیا کیا اثر ہے, تو خدا کی قسم میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں 2.5 سے 3 ہزار صفحے صرف اور صرف سورۃ العصر کی میری انٹرپریٹیشن اور اس کی زندگی میں کیا اپلیکیشن ہے اس کے اوپر لکھ سکتا ہوں. تو سوچئے ایک آدمی کہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے, میں تو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ قرآن کی تفسیر کوئی لکھ سکے اس حساب سے کہ اس کی اتنی گہرائی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو لا آف کاز اینڈ افیکٹ ایک صرف لا ہے, ایک آیت ہے, غور و فکر کرو. جب تک آپ اس افیکٹ کو کے پیچھے جو کاز موجود ہے اس کاز کو انڈو نہیں کریں گے تو وہ افیکٹ بار بار ری سرفیس ہوگا. اور میں ڈاکٹروں صاحبان کے ساتھ ود ڈیو ریسپیکٹ میرا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے, وہ کاز کو ٹریٹ نہیں کرتے, نہ پوچھتے ہیں, وہ افیکٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اسی پہ علاج کرتے ہیں. گلا خراب, گولی, انفیکشن ہو گیا, آگمنٹن. جب یہ دیکھے بغیر کہ اس بچی یا بچے کے بیہیویئر میں کس چیز کی تبدیلی ہے کہ یہ چیز ری اکر ہو رہی ہے. اسی قانون کو اگر آپ فزکس میں آ جائیں تو آپ نے, میں نے, بچوں نے نیوٹن کا نام سنا, بڑا اس کو ہم کامیاب شخص سمجھتے ہیں. میرے حساب سے تو کوئی شخص اللہ کے نظام میں
انوینٹ کوئی چیز جدت کرنے کا یا نیا بنانے کا مجاز ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ صرف ایک چیز کو، اللہ کے نظام کو اسٹڈی کر کے اس کے اوپر ڈسکور کر سکتے، دریافت کر سکتے ہیں۔ اب ایک چیز درخت کے اوپر لگا پھل زمین پہ گرتا ہے، آپ یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ یہ زمین پہ کیوں گرتا ہے، اور اس کو ریشنلائز کر سکتے ہیں کہ زمین میں کوئی کشش شکل ہے جس کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ اب نیوٹن نے وہ کشش شکل نہیں بنائی، وہ کشش شکل اللہ نے بنائی ہے، اس کو اسٹڈی کیا، دریافت کیا۔ اسی طریقے سے E=mc²، یہ آپ نے آئنسٹائن کے فارمولے پڑھے ہوں گے۔ تو کاز اینڈ افیکٹ ڈفرنٹ لوگ ڈفرنٹ طرح سے بیان کرتے رہے، لیکن یہ قانون اللہ کا ہے کہ کوئی چیز ایسے نہیں ہو جاتی۔ اب وہ بچی کے رویے میں، اس کی خوراک میں، اس کی سوچوں کے اندر کچھ ایسی باتیں موجود تھیں جس کی وجہ سے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو منفی سوچ ہے، اور یہ آپ پاکستان میں اگر اتنی ریسرچ کی کیپیبلٹی ہو، کچھ لوگ ویسے اس پہ ریسرچ شروع کر دی ہے، میرے ایک دو اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس پہ ریسرچ کی جائے تو یہ ٹاکسک ہے۔ میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ اس میں ایک آدمی جب منفی سوچ کے اندر گما ہوا ہوتا ہے تو اس کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے۔ اٹ از ٹاکسک، اٹ کین کل یو۔ اور میں لوگوں کو خدا کی قسم میں روز تکلیف میں دیکھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ زمانہ برا ہے، اس لیے نہیں کہ خاندان برا ہے، اس لیے کہ وہ خود برے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر، یہ ہمارا تبدیلی کی سائنس، مینجمنٹ آف چینج، ایک سبجیکٹ ہے جو میرا اداروں میں تبدیلی، قوموں میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ تو اس کا اکثر کا جو پہلا پرنسپل مجھ سے اکثر کا گورنمنٹ بھی یہ پوچھتی رہتی ہیں، تو لیکن اب وہ قانون ان کو اس لیے پسند نہیں آتا کہ وہ قانون تو کلیئر کٹ ہے، ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ لا نہیں یغیر، بدلے گا کسی ماں بقوم، کسی شخص، کسی قوم، کسی فرد، کسی خاندان کی حالت کو، حتیٰ جب تک کہ یغیرو، وہ خود نہ بدلے، ماں بانفسہم، جو اس کے نفس میں ہے، جو اس کی ذات میں ہے، جو اس کی سوچوں میں ہے۔ اب یہ پرنسپل ہمیں ہارورڈ سے مینجمنٹ آف چینج میں نظر آتا ہے، جبکہ یہ قرآن کا پرنسپل ہے کہ وہ مینیجر کمپنی میں تبدیلی لا سکتا ہے، وہ لیڈر اپنے ملک میں تبدیلی لا سکتا ہے جو پہلے خود بدلے۔ ایران کے صدر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، ہمارے ایون کے، معاف کیجئے گا، جو ہمارے عالم دین ہیں وہ بھی اپنی آپ کو تبدیل کیے بغیر اس معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں ہوگا، یہ قانون ہے، یہ میرا یا آپ کا بنایا ہوا کوئی ریکویسٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا پتھر میں لکھا ہوا قانون ہے کہ نہیں تبدیلی آئے گی۔ آپ کسی عالم دین کو بھی یہ بھی کہہ دینا کہ تم اپنا صبح ناشتہ چینج کر دو، تو وہ ناشتہ بھی چینج نہیں کریں گے۔ ہم اپنا بستر بھی چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنے کپڑوں کا ڈیزائن بھی چینج نہیں کر سکتے، اور ہم چلتے ہیں تبدیلی لانے معاشرے کے لیے۔ یہ بدقسمتی کی حالت دیکھیے، یہ جو آج ملک کے حالات ہیں، یہ لا آف کاز اینڈ افیکٹ پھر یہ بتا رہا ہے آپ کو، یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، یہ افیکٹ کسی وجہ سے ہے، کاز کی وجہ سے ہے۔ جب تک کاز کو ٹھیک نہیں کریں گے، افیکٹ ول ناٹ سیز۔ آپ بیماری کو ٹھیک کر لیجئے، افیکٹ کو دوائی دے کے، آپ اپنی عادتوں کو مینڈ نہ کیجئے، کھانے پینے کا سسٹم ٹھیک نہ کیجئے، اٹھنے بیٹھنے کو ٹھیک نہ کیجئے، سوچوں کو ٹھیک نہ کیجئے، ہفتے کے بعد آپ پھر بیمار ہو جائیں گے۔ نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں امریکہ کی ریسرچ موجود ہے کہ یہ نیگیٹو ورڈز ہیو دا پاور ٹو ہیل اینڈ پاور ٹو کل۔ اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے کہ جو لوگ کینسر یا مہلک بیماریوں سے بھی بچتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کی پازیٹیو لیونگ ہیبٹس ہوتی ہیں۔ یہاں تک اس پہ بہت کچھ ہے، اتنا مجھے تو کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے پرنسپل سے الائنڈ پرنسپل ہے۔ تو لا آف کاز اینڈ افیکٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ گرتے ہیں تو آپ
اگر اس پتھر کو سائڈ پہ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے گرے تو آپ دوبارہ گریں گے. اور مومن کی نشانی حدیثوں میں کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ مومن وہ ہے جو ایک سراغ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. اور ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں ایک ہی سراغ سے 6 نسلیں ڈسی جا رہی ہیں. 60 سال گزار دی آپ نے اس ملک کے اس امید کے اوپر کہ ہمیں اچھے لیڈر مل جائیں گے, لیکن ہم 4 گھنٹے روز ہر گھر کے اندر ڈسکشن کر سکتے ہیں, بحث کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں اس لیڈر میں کیا برائی ہے, لیکن ہم یہ کرنے کو تیار نہیں کہ میرا اپنا جو بیہیویئر ہے میں وہ مینڈ کر لوں, اگر ملک بدلے یا نہ بدلے. اور بائی دا وے اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا بھی نہیں ہے کہ ملک تو نے بدلا کہ نہ بدلا. مجھ سے تو قرآن پاک میں کلیئر کٹ مینڈیٹ دے دیا گیا ہے, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا تمہیں مان لے ہو, تم بلیف کرو جو تم سمجھتے ہو پکی پکی, جب تک بلیف نہ کرو اور جو بلیف تمہارے ایکشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا. وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کے بعد عمل کرنے سے پہلے اس پہ یقین کر لو اور اس کے بعد اس پہ عمل شروع کر دو. وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد اگلی لائن کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ عمل کے بغیر حق بات کی تلقین نہ کرو, کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. یہ تو کوئی بات ہے کہ میں ایک کام خود کروں, کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دوں گلی میں اور آپ کو پاس آ جائیں ناک کرنے کے لیے جناب آپ کوڑا کیوں گلی میں پھینکتے ہیں, تو آپ تو میرا مذاق ہی اڑائیں گے. اور اس کے بعد وتواصوا بالصبر, اور صبر کا یہاں پہ ایلیمنٹ کیوں آتی ہے کہ آپ نے خود ایمان لائے, خود ایمان لائیں گے تو آپ تقریر نہ شروع کر دیں, اس پہ عمل کریں. جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کا ایمان اور پکا ہوگا کیونکہ آپ اس کے ریزلٹس دیکھ لیں گے. اس کے بعد اب آپ سے پوچھا جائے تو آپ سچی بات کو, حق کو, بات کو بیان کر دیں, اور اس کے بعد آپ صبر کریں کیونکہ لوگ اوور نائٹ تبدیل نہیں ہو جائیں گے. لوگوں کو میں غصہ پڑھاتا ہوں, شراب بری ہے, سب کو حرام کا پتہ ہے, لیکن بدقسمتی سے شاید یہ قوم بھول چکی ہے کہ غصہ بھی حرام ہے, اتنا ہی حرام ہے جتنا شراب حرام ہے, لیکن نہیں لوگوں کو احساس اس چیز کا. ہر شخص غصے میں, کوئی اپنے خامن کے بارے میں, کوئی بیوی کے بارے میں, کوئی رشتہ داروں کے بارے میں, کوئی ماں باپ کے بارے میں, کوئی معاشرے کے بارے میں غصہ. تو بنیادی طور پہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے ہی آپ اس کاز کو سیز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے افیکٹ آ رہا ہے, چاہے اس کا اثر آپ کے تعلقات پہ ہو, چاہے اس کا تعلق آپ کے ریلیشن آپ کی صحت کے اوپر ہو, یا آپ کی اسٹڈیز کے اوپر ہو, یا آپ کی ورک لائف پہ ہو. تو یہ ہے لا آف کاز اینڈ افیکٹ. ہم سب اکثر اوقات میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہت پریشانی ہے ماحول کی, اور میں اس بات کو جانتا ہوں, مانتا ہوں کہ ماحول کا بہت بڑا اثر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا. سمجھ سے بات یہ قاصر ہے کہ جس چیز کا خدا نے, اللہ نے مجھے اختیار نہ دیا